عوام کے حقوق کا تحفظ بھی کریں اور آپ کے جو متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی تربیت بھی کریں۔ تو موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کشکول لگا دی جائے تاکہ آتے جاتے عوام اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT ویڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ بات کر رہے ہیں آج کراچی کے اندر گزشتہ دنوں ہونے والے کچھ واقعات پر اور ملک بھر کے اندر جو ہے بچوں پر ہونے والے تشدد اور بچوں کے قتل کے حوالے سے۔ 3 دن قبل جو ہے وہ کراچی کے علاقے چمڑا چرنگی میں کرنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر ایک شخص کو راستے میں چلتے ہوئے دوران ڈکیتی جو ہے اس کو گولیاں مار دی گئیں، اور جہاں پر اس شخص کا قتل ہوا وہاں پر اس کی 2 سالہ بچی انم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہم اگر بچوں کے اوپر تشدد کی بات کریں یا بچوں کے سامنے والدین کے اوپر تشدد کی بات کریں تو ملک کے اندر ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ نظروں میں ہماری آتے ہیں، اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایک جج کی بیگم صاحبہ کی جانب سے جو ہے رضوانہ نامی ایک بچی کے اوپر جو تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح جو ہے خیرپور کے اندر ایک پیر صاحب جو تھے جن کی حانتیں پوری کروانے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک بچی کو جو ہے وہ جس طرح اس کے اوپر جسمانی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کے اندر عام طبقہ نہیں بلکہ ملک کے مقتدر ادارے یا ملک کے وہ مقتدر لوگ کہ جن کے بارے میں بڑا اچھا گمان کیا جاتا ہے یا چیزوں کی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے جو ہے جن کو کام کرنا چاہیے تو وہی لوگ ان چیزوں کے اندر انوالو رہے۔ اسی طرح اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں تو سانحہ ساہیوال جہاں پر پنجاب پولیس کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک فیملی کو قتل کر دیا بچوں کے سامنے، تو وہ بھی بچوں کے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ صبر آزما مرحلہ تھا ان بچوں کے لیے، اور ہمارے اداروں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف اس کو کس طرح جو ہے اس کیس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ کارروائی کی گئی تھی بعد میں ان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا، جبکہ وہاں پر جو CCTV آئی تھی یا وہ جو چیزیں سامنے آئی تھیں ان کے اوپر تو ساری چیزیں شواہد سامنے تھے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں قانون اندھا ہے اور قانون کے ساتھ ساتھ ہمارے ججز بھی اندھے ہیں، ماشاءاللہ آنکھیں تو ان کی ہیں نہیں یا نابینا ہیں۔ جس بندے کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ 2000 یونٹ اور پھر فری کی گاڑی ہو، فری کا پیٹرول ہو، اس کے آس پاس جو ہے وہ نوکر چاکر ہوں، شاہی محلات ہوں، تو اس کی آنکھوں کے آگے جب یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ ساہیوال جیسے اور سانحہ مظفر گڑھ جیسے جو سانحات ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بات کریں کراچی شہر کے کچھ واقعات کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو گزشتہ دنوں جو ہے آج سے 2 مہینے قبل جو ہے وہ کراچی کے علاقے نشتر روڈ غوثیہ کالونی 3 اٹی پہ جو ہے وہ ایک بچے کا جو ہے ایک ایسی موت ہوئی کہ جس کو خودکشی ظاہر کیا گیا، لیکن اب تک اس کی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ لیکن جو چیز وہاں پر نظر آئی اور جس طرح میت اٹھائی گئی اور جس طرح اس کے سارے معاملات نظر آئے تو اس سے کہیں پر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ خودکشی ہے، بلکہ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پری پلان مرڈر ہے جس کو سر انجام دیا گیا۔ خیر وہ کیس ابھی پولیس کی تفتیش ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پولیس کا کس طرح کا رویہ ہے اور پولیس اس کیس کو کتنی جلدی ہینڈل کر پاتی ہے، یہ بھی پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق فارنسک کی جو رپورٹ ہے اس کا انتظار ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی نشاندہی ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو قانونی طور پر جو ہے وہ مس کیا گیا، جس کی وجہ سے اگر یہ مرڈر تھا یا مرڈر ہے تو اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں تو ان کو نکلنے کا بڑا ایک اچھا راستہ میسر آ گیا ہے کہ جو تفتیش کی گئی یا جو فارنسک ہوئی وہ 4 دن کے بعد اس کمرے کی جو ہے ہوئی، تو جس سے بہت سارے ایسے شواہد جو وہاں سے پہلے اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے بہتر اپنا رسپانس دیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں اگر خیرپور کی، تو خیرپور میں جو بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے اندر بھی جو شخص گرفتار ہوا اس کے پیچھے بھی بہت بڑے بڑے ہاتھ نظر آئے اور ان کو بچانے کی بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور جو بچی تھی ان کے لواحقین کو جو ہے جس طرح دھونس دھاندلی اور پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے بھی میرے خیال میں عوام بھی واقف ہے، آپ بھی واقف ہیں اور حواس بھی واقف ہیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر جو واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا، اگر پوری اوورآل اگر کچھ چیزوں کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو کراچی کے اندر مسلسل جو ہے وہ کرائم کا جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے وہ صوبائی نگراں وزیر داخلہ ہیں جناب حارث نواز صاحب، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی عوام اپنی قیمتی اشیاء جو ہے وہ محفوظ رکھے اور باہر آتے جاتے جو ہے وہ ان کو اتنی سیو رکھے
کہ جو چور ڈکیت یا راہزن ہیں وہ ان چیزوں کو ان سے چھین نہ سکیں۔ تو میرا سوال ہے ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث صاحب سے، جناب غریبوں کے پاس ایک شلوار اور ایک قمیض ہوتی ہے، قمیض کے اگر مرد ہے تو اس کے 2 جیب ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی شلوار کا جیب ہوتا ہے، تو جناب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں عوام کو کہ وہ والا ایک تیسرا جیب کہاں سے ہم لائیں کہ جس کے اندر ہم دولت سمیٹ کر سوئس بینکوں میں پہنچا دیں اور ڈکیتوں کو اور چوروں کو اور نیب کو اور پھر اداروں کو سمجھ میں بھی نہ آئے اور وہ سوئس بینکوں تک پہنچ جائے، یا پھر برائے کرم جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ کر بتائیں کہ یہ جو دولت ہوتی ہے، چونکہ قومی ڈاکوؤں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ دولت کو کس طرح چھپایا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے۔ غریب بندہ تو جو ہے وہ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ جیب میں یا گھر میں محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک اپنے عزیز و اقارب کے ہاں گئے ہوئے تھے فیملی، تو رات کو ان کے گھر کا صفایا کر دیا گیا۔ اسی طرح مومن آباد تھانے کی حدود کے اندر گزشتہ دنوں گھر کے اندر 2 بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر 5 کے قریب لوگ گھر کے اندر گھسے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر ان سے تقریباً 1,55,000 روپے ان کے جیب سے نکالا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھائی کی جیب میں 5,000-6,000 روپے تھے اور کچھ گھر کے اندر الگ سے سیونگ جو تھی 5-6 ہزار روپے کچھ رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے۔ تو یعنی کہ لوگ اپنے گھروں تک میں محفوظ نہیں ہیں۔ تو بریگیڈیئر حارث صاحب آپ ہمیں وہ جگہ بتا دیں کہ ہم جب باہر نکلیں تو ہم اپنا موبائل اور ہم اپنے پیسے اور اپنا شناختی کارڈ اور یہ ساری چیزیں کہاں رکھ کر جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا المناک پہلو ہے وہ شہر کے اندر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ ایک طرف سے تو لٹ رہے ہیں کہ راہزن اور ڈکیت اور چور جو ہے وہ ان کو لوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی اس کی حکومت ہی ہے اور ہمارے ہاں کا نائل سسٹم ہے۔ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس طرح بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ غریب آدمی جب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، جب اس کے بچے بھوکے روئیں گے، مریں گے اور قوم جو ہے وہ خودکشیوں کی طرف آئے گی، تو یقیناً ایسے میں جو ہے ان کے پاس غریبوں کے پاس 2 راستے بچ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی جمع پونجی کچھ بچا کر اس سے کچھ ہتھیار خریدیں اور پھر وہ باقی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، یا پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نٹی جٹی کے پل پر جائیں اور وہاں سے جا کر چھلانگ لگا دیں اور خودکشی کر لیں۔ چونکہ اب زہر کھانے کے بھی پیسے، زہر بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ میرے خیال میں غریب کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب آپ بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں عوام کو، تو اس حوالے سے ایک مشورہ بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہر کے اندر جو پولیس کی جو نفری ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ 2 پولیس اہلکار جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا عوام کو کہ یہ کس طرح روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ 2 پولیس اہلکار صفائی ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ڈیوٹی پہ بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ موٹر سائیکل لے کے کہیں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو روکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بتہ وصولی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کراچی شہر کے اندر مختلف جگہوں پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو 8-8 10-10 پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اہلکار نظر آئیں گے، جو عوام جو ہے چوروں ڈاکوؤں اور کے الیکٹرک اور حکومت کے ٹیکسوں سے بچ جائے، جو 2 روپے وہ بچا کر لے کر نکلتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، تو وہ ٹریفک پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ چوکوں چوراہوں پر یہ کھڑے ہوتے ہیں 8-8 10-10 افراد کی صورت میں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے ایک پولیس والے نے ہاتھ دیا تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک عام سپاہی تھا اور اس کے پاس باقاعدہ مشین اور ساری چیزیں موجود ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا جناب آپ تو ٹریفک وارڈن ہیں، آپ کا کام صرف ٹریفک کنٹرول کرنا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا لائسنس دکھائیں، تو بھائی آپ میرا چلان کریں گے آپ کس طرح کریں گے؟ آپ تو ایک سپاہی ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ میرا چلان کریں۔ تو اس نے آگے سے دوسری بات نہیں کی، مجھے کہا جی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو میرے خیال میں عوام کو اس چیز کی بھی اویئرنیس دینی چاہیے، اور بریگیڈیئر حارث صاحب جو ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ عوام کو مشوروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی جو ادارے ہیں، آپ کا جو کام ہے اس کو اچھے انداز سے کریں، اور سیکیورٹی ادارے کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تربیت کریں اور ان کو مشورہ دیں کہ جب آپ کسی کو روکتے ہیں تو ان سے کم از کم اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور روکتے ہی جو ہے وہ لوگوں کو یہ نہ بولا کریں کہ چلے جی آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کے پاس کاغذات ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو آپ جاتے جاتے چائے پانی دے دیا کریں۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو حکومت کو سوچنا چاہیے، اگر پولیس سے اور متعلقہ جو محکمے ہیں ان سے اگر یہی کام کروانا ہے تو موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کشکول لگا دی جائے تاکہ آتے جاتے عوام اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتی جائے، اور شام کو یہ اہلکار جو ہے وہ اپنا چائے پانی لے کر گھر اپنے رخصت ہوں۔ تو خدا را ملک کے عوام کے اوپر اور کراچی شہر کی عوام کے اوپر جو ہے وہ ترس کھائیے، آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو
کہ کہیں عوام جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے کہ وہ آپ کو لیڈر سمجھنے کے بجائے آپ کو بھی چور اور ڈاکو سمجھے اور آپ کا گریبان پکڑے اور آپ کے گریبان پھاڑے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے روڈ پر نکلے، عوام کے حقوق کا تحفظ بھی کریں اور آپ کے جو متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی تربیت بھی کریں، تاکہ عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا رشتہ قائم ہو سکے اور عوام جو ہے وہ بڑی خوشدلی کے ساتھ جو ہے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ رپورٹ بھی کر سکیں، تھانے بھی جا سکیں، اور جب کوئی سیکورٹی اہلکار ان کو روکے تو وہ بڑے باادب طریقے سے ان سے بات بھی کر سکیں اور ان کے سامنے پیش بھی آ سکیں۔ تو یقیناً آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔